नमस्ते। ये पाकिस्तान की एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जिसमें आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान की जो हालत भारत ने कर दी है। पाकिस्तान एकदम एक वैल्यूलेस कंट्री हो गया है। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है पर पाकिस्तान को कोई भी नहीं पूछ रहा है। तो आप पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। करें या फिर चाइना का अगर जिक्र करें तो चाइना के साथ आइंदा आने वाले वक्तों में रवैया आप कैसा देख रहे हैं कि चाइना के साथ किस किस्म का रवैया यूरोप बरतेगा? देखिए, म्यूनिख कॉन्फ्रेंस की बड़ी अहमियत है जी। वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है। अब कोरोना की वजह से अब दुनिया में अंदाजा कार बदल गया है और जब तक कोरोना के असरात रहेंगे यही रहेगा। तो जो बाइडेन ने जो तकरीर की है, जो हमारा अंदाजा था, उसमें उन्होंने रूस को असल खतरा करार दिया। एक तो बड़ी अहम बात यह है कि रूस को वो बड़ा खतरा समझ रहे हैं। चीन से उन्होंने कहा मुकाबला, रूस के बारे में कहा कि हमारी सलामती को खतरा है, और यूरोप को भी ये बावर कराने की कोशिश की। चीन से तो कहा मुकाबला है, चीन से कशीदगी कम करना चाहते हैं, रूस से नहीं कम करना चाहते। ये बड़ी अहम बात है। रूस को वो समझ रहे हैं कि भाई वो जारहियत पे उतरा हुआ है, बहुत अग्रेसिव है, और चीनियों का ये मिजाज नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि यूरोप अब उस तरह का इत्तेहादी रहा नहीं अमेरिका का, जैसे कभी हुआ करता था। और इसके जिम्मेदार हैं ट्रंप, जिन्होंने बैन अक़वामी महाद परले दर्जे की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। चीन का बढ़ता हुआ रसूख भी है, चीन की खुशहाली है, और चीन मौक़े पैदा कर रहा है। चीनी बड़ी फिरासत से चीनी क़यादत आगे बढ़ रही है। यानी उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ जो मुआहदा किया है उसमें यह कहा है कि जो चीनी कंपनियों को मराहत हासिल है, जो गैर मामूली हैं सरमायाकारी के लिए, तो यूरोपीय कंपनियों को हासिल होंगी। तो बहुत बड़ा मुआहदा हो गया है और बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। वो जो ट्रांस रिलेशनशिप थी, यानी बीच में तो एक समंदर है अमेरिका के और यूरोप के, वो उसकी नौयत बदल रही है। यूरोप अब उस सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो होने वाली है मुस्तक़बिल। चीन और रूस है एक तरफ और एक तरफ अमेरिका है। में रुझान ये है कि इसमें गैर जानबदार रहा जाए। इसमें वो देखो, दो आलमगीर जंगों ने यूरोप को ये सिखाया है कि जंगों से और महादाराई से दूर रहने को। फिर सर्द जंग से भी उन्होंने यही सीखा। अमेरिकी कह रहे हैं कि यूरेनियम की अफजूदगी की सदा कम करें। जी, ये इख्तलाफ उनका है। ईरानी की आदत कह रही है कि आप पाबंदियां खत्म कर दें, हम ये कर लेंगे, हम ये कर देंगे टाइम टेबल पे। ओ भाई, अब ये कतर का बड़ा रोल बन गया है। चीन तो खैर जोर दे रहा है, और ईरान का जो है वो सबसे बड़ा इत्तेहादी रूस है। रूस बहुत जोर दे रहा है। अब टाइम टेबल पे झगड़ा है। हमारे लिए भी मसाइल हैं। देखिए ना, पाबंदियां अगर खत्म हो जाए तो हम ईरान से आधी कीमत पर गैस ले सकते हैं। कीमत कमोबेश वही होगी। जरदारी साहब एक काम तो अच्छा कर गए, हो गया उनसे सरजद। अच्छा काम उन्होंने क्या सरजद हो गया कि वो पाइपलाइन बिछी हुई है। अगर हम उनसे, सऊदी अरब को भी दब था, फिर ये 3 साल पहले पाबंदियां लगी। पाबंदियों की नोयत ये नहीं है कि ईरान पे पाबंदियां हैं। पाबंदियों की नोयत ये है कि जो मुल्क उससे कारोबार करेगा उस पर भी पाबंदियां लग जाएंगी। हम पे बहुत दबाव था। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी आसानी हो जाएगी। हमें तो ईरानी गैस की बहुत शदीद जरूरत है। ये चाइना ने भी तो अपना रोल प्ले किया था। अरुण साहब, चीनी सरमायाकारी के असरात फौरी नहीं होंगे। एक तो ये है कि हम कहते हैं 400 रुपए की, $400 बिलियन की सरमायाकारी हो गई, वक्त दरकार तो वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वक्त चाहिए। वो सिलसिला बड़ा वसी होगा, लेकिन उसके असरात जब जाहिर होंगे तब जाहिर होंगे ना। इस वक्त तो बड़ा क्राइसिस है, बेरोजगारी है ईरान में, कीमतें बढ़ गई हैं। अच्छा, जो इंतहा पसंद है वो मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, सदर साहब तो चाहते हैं और हुक्मरान जमात तो ये चाहती है हो जाए। इंतहा पसंद मुखालफत कर रहे हैं, उनकी अपनी वजूहत है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हुब्बुल-वतनी है। अगर ये मुआहदा नहीं होता, हो जाएगा वैसे, फर्ज कीजिए नहीं होता, तो इजराइल हमला करेगा ईरान की एटमी तनसीबात की। बात नहीं है, सारी दुनिया जानती है। ईरानी तो देखे ना, थिंक टैंक, इजरायली थिंक टैंक कह रहे हैं, अखबारात लिख रहे हैं। उनके एक वजीर ने जर्मनी में कहा कि हमसे दुआ तो नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठ जाएंगे। तो इससे एक और भी बात ज़ाहिर है कि कितना इजरायली लाबी का रसूख है कि उन्होंने अमरीकी सदर पे दबाव डाल के मुआहदा ही मनसूख करा दिया
اور نہ وہاں کا میڈیا کچھ کر سکا، نہ ریاستی ادارے کچھ کر سکے. امریکہ کے انٹرسٹ میں تو نہیں ہے. ایران کو تو نقصان پہنچا مگر یہ تو اسرائیل کے مفاد میں تھا. ٹھیک صاحب، پہلے بھارت کے ساتھ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا ایران کے تعلقات کچھ سرد موری کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی بھارت اور ایران کے تعلقات کیسے ہیں؟ کون کون سے دیکھیے بڑا واقعہ یہ ہوا نا کہ جب یہ نظر آیا کہ امریکہ ایران سے تو امریکہ کی خاطر انہوں نے تیل خریدنے سے انکار کر دیا تھا نا انڈیا نے جی، اور چاہ بہار سے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا کچھ. اب جب انہیں نظر آیا یہ تعلقات تو بحال ہو جائیں گے تو ہم تو خسارے میں رہے، تو انہوں نے فوراً ایرانی بھی چاہتے ہیں تعلقات بھارت سے بحال کرنا. اچھا، تو فوراً انہوں نے اپنا چھلانگ لگائی اور ایرانی وزیر خارجہ کو مدعو کیا. وہ بھی آمادہ تھے، چنانچہ ایرانی وزیر خارجہ اب ان کے وہاں گئے، بھارت کا دورہ کیا اور بہت سیریس مذاکرات ہوئے. اب ایک وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری وہاں پہنچے ہیں اور بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو تعلقات میں بہتری آئے گی. کیا ہے یہ، یعنی ہوگا کیا؟ بھارتی اور ایرانی چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے چاہ بہار تک اگر یہ راستہ ہے ایک طویل کئی ہزار کلومیٹر کا، اگر چاہ بہار تک ان کی رسائی ہوتی ہے تو چاہ بہار سے آذربائیجان میں داخل ہو جاتے ہیں اور آذربائیجان سے ماسکو تک راستہ ہے. کچھ راستہ سمندری ہے، کچھ ٹرین سے ہے، کئی جگہ ٹرین بھی ہے، سڑک بھی ہے، کئی جگہ پہ صرف سڑک ہے. اچھا، تو یہ تجارتی راستہ اگر بحال ہو جاتا ہے تو بڑے پیمانے پر تجارت شروع ہو سکتی ہے. ایران، آذربائیجان، روس، بھارت. اب یہ چین نے راستہ دکھایا ہے نا لوگوں کو عالمی تجارت کو فروغ دینے کا. جی، تو یہ اس میں ظاہر ہے فائدہ ہے ایران کا بھی، بھارت کا بھی. دیگر ملک ہارون صاحب اس پورے پروسیس کے اندر شامل ہے. پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ نہیں پاکستان کا دیکھیں، پاکستان کا جو راستہ ہے نا سی پیک جو بہت ہی اہم ہے. ایک تو پاکستان کا رابطہ ہو رہا ہے ازبکستان، تاجکستان وغیرہ سے. اگریمنٹ ہو گیا نا، ریلوے لائن بنے گی اور گیس آئے گی. جیسے ہی امن ہوگا، ابھی تو افغانستان کا امن دور ہے، لیکن جیسے ہی امن ہوگا سینٹرل ایشیا کی گیس آئے گی اور ایران کی بھی آئے گی جب امریکہ کے اور ایران کے تعلقات بہتر ہو گئے. وہ یہ ہمارا راستہ الگ ہے. ہم تو سینٹرل ایشیا اپروچ کرنے کے لیے ہمیں ایران میں سے تو نہیں گزرنا، ہمیں تو افغانستان سے گزرنا ہے. اور چین کو گوادر گرم پانی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہوتا ہے. یعنی چین کا وہ حصہ جو پاکستان سے منسلک ہے جی، اس میں درآمدات کے لیے انرجی خاص طور پہ ایک بڑے حصے میں تو ان کے تو اخراجات جو ہیں ترسیل کے وہ آدھے سے بھی کم رہ جاتے ہیں. تو پاکستان کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے. اس میں پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ گولڈن ٹائمز آ سکتے ہیں ہارون صاحب. نہیں، ایران سے تو کافی حد تک بہتری آئی ہے، لیکن ایران ہمارا ایک حاسد رشتہ دار ہے. بہت پرجوش تعلقات کبھی بھی نہیں ہوں گے. دیکھیے پاکستان کی معیشت کی خرابی کے باوجود، بہت سے مسائل کے باوجود پاکستان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسٹریٹجک اہمیت ہے. یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کی ایک زبردست فوج ہے، اور باوجود اس کے کہ پاکستان کا کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے. لیکن عالم عرب میں اگر خرابی پیدا ہوتی ہے، اگر اسرائیل اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے تو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں یا ترکی کی طرف دیکھتے ہیں. تو ترکی اور پاکستان کی بہت اہمیت ہے. صرف یہ کہ ہم اپنے ذاتی مسائل میں الجھے رہتے ہیں، اندرونی کشمکش میں خود شکنی کا ایک رجحان ہے، ورنہ پاکستان کی اہمیت تو بہت ہے. اگر اس کی معیشت، یہ لیڈرشپ کا کمال ہے نا، اگر اس کی معیشت سے سنور جائے اور فہم ہو معاملات کو چلانے کا، تو پاکستان تو دیکھیے نا، یہی پاکستان تھا. عرب سٹوڈنٹس یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے اور دبئی کے لوگ تفریح کے لیے امارات کے اور سعودی عرب کے کراچی آیا کرتے، چینی آیا کرتے تھے کراچی کو دیکھنے کے لیے کہ اس ملک نے اتنی ترقی. ہارون صاحب اس وقت لائم لائٹ کے اندر ایران ہے، بھارت اپنا رول پلے کر رہا ہے، امریکہ بڑا سرگرم ہے. ہمارے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر ہمارے بڑی توجہ ہے. انٹرنیشنلی ہم چیزوں کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمیں اس وقت شدید ضرورت ہے کرنے کی. نہیں، ہم نے دیکھیں نا، افغانستان کے معاملے ہماری پالیسی ٹھیک ہے، ایران کے معاملے ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، مڈل ایسٹ میں جو کرائسس ہوا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اس کو سلیقہ مندی سے ہینڈل کیا. میرا خیال ہے فارن پالیسی میں ناکامی نہیں ہے، لیکن انیشیٹو نہیں ہے نا، وہ سول اداروں کی یہ نہیں ہے. دیکھیں جب
یعنی وزارت خارجہ کو میں تحرک نہیں لینے کے قابل نہیں ہوں گے تو اس کے نتائج ظاہر ہیں نا. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کی ڈسکشن سنی. ظریف جو ایران کے ودیش منتری ہے وہ بھارت کے 3 دن کے دورے پر تھے اور وہ بھارت کے ودیش منتری پھر پردھان منتری اور باقی کافی سارے منتریوں سے ملے کیونکہ بھارت بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے ایران میں. اور اس کے بعد آپ کا دیکھیے G7 کی میٹنگ بھی ہونی اور پھر رشیا اور چین کو لے کر جو بائیڈن نے پرسوں ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے. یہاں پر وہ رشیا اور چین پر کافی تنقید کر چکا ہے اور رشیا کو وہ مین انیمی بول رہا ہے پر چین کا وہ زیادہ نام نہیں لے رہا ہے کیونکہ امریکہ ہیز لاٹ آف انویسٹمنٹس ان چائنا. تو وہ چائنا کو بول کے کچھ نہیں کرے گا پر چپ چاپ سے چائنا کو وہ دے ول ہرٹ. تو اس میں جو بینیفیشیل ہوگا وہ انڈیا ہوگا. تو پاکستان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ انڈیا کی جو کلاؤٹ ہے اور اوپر سے FATF کا تلوار تو ان کے اوپر لٹکا ہی ہوا ہے اور افغانستان میں بھی کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ انڈیا دوبارہ ایران کے تھرو بیکاز ابھی ڈیموکریٹس آ گئے ہیں. ڈیموکریٹس کا ایران کے ساتھ ریلیشن شپ وہ اس کو سدھارنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد انڈیا کو دوبارہ ایران میں انٹری ملے گا. پھر ان کو جتنے بھی آپ کا جو رشیا کے تھرو جتنے بھی آپ کا جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ دوبارہ لنک ہو جائے گا. تو یہ ایک لمبا پروجیکٹ ہے. یہ اگلے 10-15 سال تک یہ کھیل چلے گا پر اس میں پاکستان کو جس طرح سے ویلیولیس انڈیا نے کر چکے ہیں تو آپ نے ان کے باڈی لینگویج بھی دیکھ لیا. تو آپ کو کیسے لگتا ہے آپ اپنے کامنٹ میں لکھیے اور اگر میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریے. اس طرح کی ویڈیو لانے میں میرے کو پروتساہن ملے گا اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں. دھنیہ واد. تھینک یو.